السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث درس نمبر 15 اور حدیث نمبر بھی 15 ہے۔ ہمارے جو ٹاپک ہے توبہ و استغفار کا بیان ہے، اس میں سے کچھ آیتیں اور 2 حدیثیں ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس ٹاپک کا تیسرا حدیث ہے اور کتاب ریاض الصالحین کا 15ویں حدیث ہے۔ پہلے ہم حدیث سنائیں گے، برکت کے لیے پہلے ایک بار حدیث سناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے تفصیل بیان کریں گے۔ وَأَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنصَارِيِّ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ وفی روایت المسلم اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ علیہا طعامہ وشرابہ فعیس منہا فأتی شجرة فالتجع فی ظلها وقد عیس من راحلتہ فبینما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ ابھی حدیث کے بارے میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں، ان سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ افرح، بے شک اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، من احدکم، تم میں سے کسی مسافر کو، سقط علی بعیرہ، اپنے گمشدہ اونٹ کو پالے، وقد اضلہ فی ارض فلات، جس وقت کہ وہ اس کو کسی چٹیل میدان میں کھو چکا ہو، جو کھو چکا ہے اس کو پا لیا۔ وفی روایت المسلم، مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ اشد فرحا، اللہ عز و جل زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، حین یتوب الیہ من احدکم، جس وقت تم میں سے کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کان علی راحلتہ بارض فلات، جو کھلے اور وسیع میدان میں اپنی سواری پر تھا، فانفلتت منہ، اچانک وہ سواری اس سے چھٹ گئی اور گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر تھا، فعیس منہا فأتی شجرۃ، مایوس ہو کر یہ شخص ایک درخت کے پاس آیا، فالتجع فی ظلھا، اس درخت کے سائے میں لیٹ گیا، وقد عیس من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، فبینما ہوا کذالک، اسی حالت میں، اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، وہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس
کڑی ہوئی ہے۔ فأخذ بختامها، وہ اس کی رسی پکڑ لیتا ہے۔ ثم قال من شدت الفرح، پھر خوشی کے شدت میں یہ کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، شدت خوشی میں اس سے الفاظ الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی الٹا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ابھی اس کا یعنی ایک ساتھ میں اس حدیث کا جو معنی ہے میں پہلے سمجھاتا ہوں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنے اس سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان باندھا ہو اور اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھٹ کر بھاگ جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یا مایوس ہو جائے اور اسی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سایہ کے نیچے لیٹ جائے، اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے، جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی مہار پکڑ لے اور پھر خوشی کے جوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا، یعنی میں نے کیا کہا، یعنی جو ہوش میں نہ ہو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو اس نے کہا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ ہوش میں نہیں رہا، خوشی کے شدت میں وہ بے ہوش جیسا ہو گیا تھا۔ اسی کے تفصیل میں امام ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں، شدید گھبراہٹ، کسی انتہائی تعجب واقعے یا کسی اور وجہ سے انسان ہوش میں نہ رہے یا بھول کر اس کی زبان سے ایسی کلمات نکل جائے جو خلاف شرع ہو تو ان پر مواخذہ یعنی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کو بطور حکایت یا کسی شرعی فائدہ کے لیے بیان کرنے پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں مذاق میں یا کسی کی نقل اتارتے ہوئے یا فضول گوئی میں ایسی کلمات کہے تو پھر مواخذہ ضرور ہوگا۔ ابھی اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ اللہ عز و جل خوش ہونے سے کیا مراد کیا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حدیث مذکور میں اللہ عز و جل کے لیے خوشی کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے اور اس سے اللہ عز و جل کی رضا مراد ہے، اللہ رضا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، رب کریم کی انتہائی رضا بیان کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی کہیں زیادہ راضی ہوتا ہے جو اونٹ پر سوار جنگل سے گزر رہا ہو، گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر ایک درخت کے سائے تلے ٹھہرے تو تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ جائے، جب بیدار ہو تو اونٹ کو سامان گم پائے، تلاش بے سار بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی جب اونٹ نہ ملے تو یہ سوچ کر اسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اب میں یہی مر جاؤں گا کیونکہ دور دور تک پانی و آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ پھر اچانک وہ اپنے اونٹ کو سامان سمیت اپنے پاس کھڑا دیکھے تو ایسے شخص کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ جس کی جان بھی بچ جائے اور باغی ہوئی یا گمشدہ چیز بھی مل جائے تو واقعی اس کی خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل بھی اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ گناہ گار بندہ در حقیقت گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے رب کریم مالک حقیقی اللہ عز و جل کے
ڈر سے دور ہوتا ہے، لیکن جب وہ نادم ہو کر واپس آئے تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس کی گمشدہ سواری ماں سامان کے اچانک واپس آ جائے۔ اس میں ہمیں ملنے والی جو سبق ہے، ہمارا رب سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما کر انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ توبہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا، یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے لفظ نکلا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مصیبت زدہ اور غمگین دل سے نکلی ہوئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے کہ اس سے دین و دنیا کی بے شمار بلائیاں ملتی ہے اور آفتیں دور ہوتی ہے۔ توبہ و استغفار میں جتنی زیادہ شرمندگی عاجزی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ رب کریم کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی آفت سے محفوظ رکھ، گناہ ہو جانے پر سچی توبہ اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما، ہم پر ہر آن اپنی رحمت کا سایہ رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔